جو اصل اصول الشاشی کا نسخہ ہے اس میں جو عبارت ہے وہ یہ ہے فیخرج علی ھذا حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثۃ. یہ اوپر ہے تھوڑا جا کے یہ لکھا ہوا ہاں جی یہاں سے ابھی ہم اس میں نہیں آئے. ہاں جی یہ ہے فیخرج یہاں سے باقی ہے ہمارا, جی کیونکہ ہم نے خاص کی پہلی ہی مثال پڑھی ہے. ہاں بالکل صحیح. والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, تو اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیض سے مراد قروء سے مراد یہ حیض ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قروء سے مراد طہر ہے. اور ہم اگر طہر مراد لیتے ہیں تو وہ کتاب اللہ کا لفظ ثلاثہ جو ہے اس پر عمل نہیں ہوتا, یا تو کمی ہو جاتی ہے یا زیادتی ہو جاتی ہے. یعنی جس حیض میں طلاق دی ہے اگر اس کو شمار کیا جائے تو وہ ایک حیض مطلب کم رہے گا, اور اس کے بعد مستقل دوسرے 3 حیض شمار کیے جائیں گے تو 3 پر زیادتی ہو جائے گی. اور اگر اس کو شمار نہ کیا جائے تو, اور اگر شمار کیا جائے تو 3 سے کمی رہ جائے گی. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں حیض سے مراد قروء سے مراد کیا لیا جائے گا؟ حیض, تاکہ 3 کی عدد پر جو کتاب اللہ کا خاص ہے اس پر عمل ہو سکے. تو اب یہ اصول بن گیا کہ ہمارے یہاں قروء سے مراد حیض ہے اور ان کے یہاں قروء سے مراد طہر ہے, تو اس پر تخریج کی جائے گی, یعنی حکم کو نکالا جائے گا. کون سا؟ رجعت کا حکم تیسرے حیض میں. تو گویا کہ تیسرے حیض میں رجعت کا حکم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رہے گا, ہے نا؟ جی اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیسرے حیض میں شوہر کے لیے رجعت کا حق ثابت ہوگا, اور شوافی کے نزدیک تیسرے حیض میں رجعت کا حق زائل ہو جائے گا. تو حکم الرجعتی فی حیضۃ الثالثۃ وزوالہ, زوال حکم الرجعتی فی الحیضۃ الثالثۃ عند الامام الشافعی رحمہ اللہ تعالی. عندہ میں ہوں کی ضمیر امام شافعی کی طرف لوٹ رہی ہے, ما بین السطور جو لکھا ہے وہ. جی دوسرا مسئلہ کیا نکلے گا؟ وتصحیح نکاح الغیر وابطالہ, مطلقہ عورت اگر تیسرے حیض میں دوسرے شوہر سے نکاح کر لے تو شوافی کے نزدیک یہ نکاح درست ہوگا, ہے نا؟ جی کیونکہ تیسرے حیض سے پہلے ہی عدت تو پوری ہو گئی, اور عدت پوری ہونے کے بعد عورت کے لیے دوسرے شوہر سے نکاح کرنا جائز ہے. اس لیے مطلقہ کے لیے تیسرے حیض میں نکاح کرنا جائز ہوگا ہے. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک رحمۃ اللہ علیہ تیسرے حیض میں عدت ابھی باقی رہتی ہے تو عدت میں دوسرے شوہر سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیسرے حیض میں نکاح کرنا باطل اور ناجائز ہوگا. تو تصحیح نکاح الغیر یہ کس کے نزدیک ہو جائے گا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. ہاں, اور اس کا باطل ہونا یہ کس کے نزدیک رہے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. تیسرا مسئلہ کیا نکلے گا؟ وحکم الحبس والاطلاق, روکنے کا حکم اور چھوڑنے کا حکم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ابھی وہ اس کی بیوی ہے تو وہ اس کو روک سکتا ہے, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تیسرے حیض سے پہلے ہی عدت تو پوری ہو گئی, اس لیے وہ تیسرے حیض میں شوہر کے گھر سے نکل سکتی ہے. تو حکم الحبس کس کے نزدیک رہے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اور حکم الاطلاق کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. چوتھا مسئلہ والمسکن والانفاق, یعنی روٹی کپڑا مکان, سکنا اور نفقہ, یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک باقی رہے گا کیونکہ ابھی وہ عدت میں ہیں, یوں سمجھا جائے گا. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تیسرے حیض کے بعد سکنا اور نفقہ دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں عدت پوری ہو چکی ہے. والخلعی والطلاق,
آگے کا مسئلہ 5واں خلا اور طلاق، یعنی شوہر نے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دی، پھر وہ عورت عدت گزارنے لگی، تو اگر یہ شخص اپنی اس مطلقہ بیوی سے تیسرے حیض میں خلا کرے یا اس کو زائد طلاق دے، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عدت ختم نہیں ہوئی اور عدت کے زمانے میں خلا کرنے اور طلاق دینے کی اجازت ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ کے نزدیک تیسرے حیض میں خلا کرنا بھی جائز اور اس کو زائد طلاق دینا بھی جائز ہوگا۔ اور امام شافعی کے نزدیک تیسرے حیض میں چونکہ عدت باقی نہیں ہے، اس لیے ان کے نزدیک تیسرے حیض میں اس مطلقہ کو نہ طلاق دینا صحیح ہوگا اور نہ خلا کرنا صحیح ہوگا، کیونکہ اب وہ اس کے نکاح میں ہی نہیں رہی۔ تو خلا اور طلاق کا حکم ثابت ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور ثابت نہیں ہوگا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ وتزوج یعنی حکم تزوج الزوج باختها و40 سواها، شوہر کا نکاح کرنا اپنی جو بیوی جس کو طلاق دی ہے جو عدت میں ہے اس کی بہن کے ساتھ اور اس کے علاوہ چوتھی کے ساتھ، تو یہ دونوں حکم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ثابت ہوں گے، کیونکہ وہ سابقہ بیوی اب اس کے نکاح سے نکل چکی ہے تو اب اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ لازم نہیں آئے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی وہ اس کی عدت میں یعنی اس کے نکاح میں ہی سمجھی جائے گی، تو وہ اس کی بہن سے نکاح کر سکتا نہیں ہے۔ اور یہ 3 بیویاں تو ہیں اور یہ چوتھی کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اگر چوتھی تیسرے حیض میں ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عدت پوری ہو چکی، لہذا وہ چوتھی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے۔ یوں نہیں سمجھا جائے گا کہ بیک وقت اس نے نکاح میں 5 بیویاں جمع کر دی، جو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، اس حکم کے خلاف ایسا نہیں کہا جائے گا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسا کر سکتا نہیں ہے، یعنی وہ چوتھی سے اگر نکاح کرے گا تو اس کی 5ویں ہو جائے گی اور بیک وقت نکاح میں 5 عورتیں سمجھی جائے گی۔ وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ جی جی ہاں چلیے وَأَحْكَامُ الْمِيرَاثِ مَعَ كَثْرَةِ تَعْدَادِهَا، اور میراث کے احکام اس کی تعداد کی کثرت کے ساتھ، مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر تیسرے حیض میں وہ تھی اور اس کا شوہر انتقال کر گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ مطلقہ بیوی وارث ہوگی، اس کے لیے وصیت کرنا جائز ہوگا نہیں، کیونکہ لا وصیت للوارث۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کو میراث نہیں مل سکتی، وہ وارث نہیں ہوگی، جب وارث نہیں ہوگی تو اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے۔ ماں کثرت تعدادیہ کا کیا مراد ہوئی؟ یعنی اس سے میں وہ جتنے تفصیل ہے میراث کے احکام متفرع ہو سکتے ہیں نا، وہ سارے احکام جی ابھی یہاں بیان نہیں کیے، وہ آگے ہو سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نوجوانوں یہ بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یعنی عام آدمی ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ فقہا اتنا فرق ہے، 2 4 5 دن کا ہی تو شاید فرق پڑے، کسی کا حیض 5 دن کا یا 7 دن کا ہے، ادھر وہ طہارت 2 4 دن میں، اتنی باریکیوں میں کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ آپ کو سمجھ میں آیا کہ اگر وہ طہارت کو مانتے ہیں تو ہمارے یہاں تو مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے کہ قرآن کی آیت 3 ایگزیکٹ ہے اور 3 ہونے چاہیے، نہ وہ حیض بنتے، اگر آپ اس کو طہارت لیتے ہیں تو 3 طہر نہیں بنتے، کیونکہ جس میں طلاق دی جائے گی وہ طہر ہی ہوگا، ہے نا؟ تو طہر میں دی جائے گی تو ظاہر بات ہے وہ کچھ حصہ اس کا ضائع ہو چکا آلریڈی، 1 منٹ بھی ہوا ہو تب بھی، تو اس کا مطلب ہے اگلے اس کو کاؤنٹ کریں گے یا نہیں کاؤنٹ کریں گے، اس طہارت کو اس کو کاؤنٹ کریں گے تو 3 سے تھوڑا سا کم ہو جائے گا، جتنا بھی کم ہو چکا ہے، جتنے دن کے بعد اس میں طہارت میں، تو نہیں ہوتا کہ ادھر طہارت ہوئی اور فوراً طلاق دے دی ایگزیکٹ سیم ٹائم پہ، اور یا اس کو نہیں کاؤنٹ کریں گے تو ایک اضافی ہوگا، تو 3 سے بھی اوپر طہارتوں کا یعنی 3 نہیں بنیں گی کسی بھی صورت میں۔ اس بنیاد پر یہ سارے مسائل نکل رہے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے اگلا جب حیض ہوگا اس کو تیسری مرتبہ، تو امام شافعی فرمائیں گے اور امام مالک کی بھی رائے غالباً کہ یہ پاک ہو چکی ہے، اس کی عدت فارغ ہو گئی، کیونکہ وہ پہلا طہر جس میں طلاق دی، اس کے بعد والا، اور اس کے بعد جو ہمارے حساب سے 2.25 یا 3 سے کچھ کم ہے، لیکن ان کے یہاں پورے ہو چکے، وہ کہتے ہیں کافی تھوڑا سا کم ہے، کوئی بات نہیں، تو وہ اس کو جب مراد لیں گے تو وہ کہیں گے جناب یہ فرصت ہو چکی ہے، اب حیض کے دوران جیسی حیض اگلا شروع ہوا ہی نہیں کہ وہ کہیں گے کہ بس اب شادی کر سکتی ہے، اب جو ہے وہ الگ ہو گئی، اب شوہر اس کو واپس رجوع بھی نہیں کر سکتا، اب اس کا یہ کسی شوہر کسی اور سے شادی کرنا چاہے، چوتھی عورت لینا چاہے تو یہ جو نکل گئی وہ لے لے،
یہ حبس کے جو معنی آئے تھے، حبس کا مطلب یہ کہ وہ گھر میں عدت کے دوران تو باہر جا نہیں سکتی نا، تو آزاد نہیں ہے کہ گھر سے باہر نکلے، تو اب وہ نکل سکتی ہے ان کے حساب سے. ہمارے یعنی ابھی پوری عدت ہے اس کے، وہ 6 دن 5 دن 7 دن 10 دن جتنے بھی ہیں وہ جب تک پورے نہیں کرے گی وہ پاک نہیں ہوگی، یعنی عدت سے پاک نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح اس کی جو ذمہ داری ہے شوہر کو کھلانے پلانے کی وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک کہ وہ حیض مکمل نہ کر لے. ان کا امام صاحب کے شروع ہوتے ہی فارغ، کیونکہ وہ پچھلی طہارت مکمل ہوئی حیض کے شروع ہوتے ہی تو کہیں گے چھٹی، بھاگ جاؤ یہاں سے. تو یہ سارے اصول اس پہ نکلیں گے، یہ سارے بہت سارے قوانین، اور میراث کے تو بہت سے اور نکل آئیں گے ظاہری بات ہے، تو وہ اس کا تذکرہ نہیں کیا. مطلب ایک تیسرا حیض شروع ہوتے ہی 3 طہور ہو جائیں گے ان کے ہاں ہو جائیں گے، تو اس میں یہ سارے پرابلم آ جائیں گے، یہ سب ہو جائیں گے نا. اور اب اس کی بہن سے امام شادی ابو حنیفہ کرنے کے جائے، ہاں تیسرا حیض جو ہے حیض وہ بھی مکمل ہونا ہوگا، چاہیے. اگلا طہور شروع ہوگا تو ان کا مطلب ہاں امام احمد اور امام ابو حنیفہ اس میں ساتھ ہیں. صحیح ہے، ان دونوں کے نزدیک ایسا ہوگا. سمجھ میں آ گیا؟ جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ.